ایک تو لوگوں کو نا آج کل بڑے مسائل ہیں. میں لفظ بولتا ہوں اللہ میاں, اس پہ نیچے کمنٹس آئے ہوئے تو اللہ میاں, اللہ کو میاں کیوں کہہ دیا, اس کا تو یہ مطلب ہے, اس کا یہ تو مطلب. بھائی زبان پیچیدگیوں کو نہیں جانتی, زیادہ ٹیکنیکل چیزوں کو نہیں. زبان کہتی ہے جس لفظ کا جو مطلب سمجھا جا رہا ہے نا وہی مطلب ہے بس. کتابیں نہ اٹھا کے دیکھا کریں. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں خدا, اللہ کو خدا نہیں بولو, کچھ نہیں ہوتا خدا بولنے سے. انگلش میں گاڈ کہتے ہیں, فارسی میں خدا کہتے ہیں. ہاں اللہ کا نام اللہ ہے, بہتر یہی ہے کہ اللہ بولا جائے. وہ کہتے ہیں خدا کا یہ مطلب ہے, وہ خدا اصل میں فلانی کتاب کے فلاں. ابے چھوڑ دے بھائی, پبلک جو مطلب لے رہی ہے وہی مطلب ہے خدا کا, اور کوئی ٹیکنیکل مطلب نہیں ہے. پہلے کم مسائل ہیں یار جو آپ اتنی چھوٹی چھوٹی فضول چیزوں میں لوگوں کو الجھائے ہوئے. ہمارے تقوی کی مثال ایسی ہے, کیا کچھ کر رہے ہوں گے, بہنوں کی وراثت کھا کے بیٹھے ہوں گے, نماز ضائع ہو رہی ہے, اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اتنا زیادہ یہ لفظ یوں نہیں بولو, یہ یوں نہیں بولو, ایسا نہیں بولا, یوں ویسا نہیں بولا. تو وہی مثال ہے, کتا جو ہے نا کتا, اس سے کسی نے پوچھا تو ٹانگ اٹھا کے پیشاب کیوں کرتا ہے, اس نے کہا بھائی کہیں چیٹے نہ پڑ جائے. گٹر کا پانی پی رہا ہے, اس سے اس کا تقوی نہیں ٹوٹتا. ہر شخص پہ بھونکتا ہے, اس سے اس کا تقوی نہیں ٹوٹتا. لیکن طہارت کے مسائل میں اتنی مہارت ہے کہ پیشاب کرے گا تو ٹانگ اٹھا لے گا احتیاطاً کہ چھینٹے, حالانکہ چھینٹے پھر بھی پڑ رہی ہوتی ہیں. تو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں زیادہ نہ الجھایا کرو لوگ, سیدھا سیدھا تمیز سے چلا کرو. درود ابراہیم یا آل ابراہیم سے مراد پورے یہود و نصارہ شامل ہے؟ نہیں بھائی, آل ابراہیم میں وہ لوگ داخل ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد میں اور جو مومن تھے. میرا ایک دوست سے تعلق خراب ہو گیا, میری کوئی بات جو کہ ہماری جماعت والے سب دونوں کے حق میں بہتر تھی وہ کی, جس سے وہ ناراض ہو گئے اور مجھے بہت برا بلا کہا. جس سے وہ ناراض ہو گئے تھے, بہت برا بلا کہا. مجھے لگ رہا آپ سے میرا پٹا ہو جائے گا تھوڑی دیر میں. مسئلہ کی بولی اتنا لمبا خط لکھ کے لائے, اور باقی بھی ان کی عادت سے تنگ ہے, کیا میرا ان سے تعلق ختم کرنے کے بارے میں اصول یاد رکھو. تعلق ختم کرنا اچھا کام نہیں ہے. اگر کسی مجبوری سے ختم کرنا پڑے, بعض دفعہ تعلق رکھنے میں بڑے نقصانات ہو رہے ہوتے ہیں اور ٹارچر, کچھ دن کے لیے ریزرو ہو جانا چاہیے انسان. سمجھ رہے ہو, سلام دعا شیوں اپنے آپ کو مصروف کر لو بس. مفتی صاحب طلاق کا شرعی حکم کیا ہے؟ نہیں, اس طلاق کے بعد عدت کا شرعی حکم کیا ہے؟ کتنے مہینے کی عدت لازم ہے؟ عورت دوسرا نکاح کب کر سکتی ہے؟ طلاق کا شرعی حکم یہ ہے, اکٹھی 3 طلاق دینا ناجائز ہے. اگر کبھی کسی مجبوری میں طلاق دینی پڑ جائے تو پاکی کی ایام میں زوجہ سے ہم بستری کیے بغیر 1 طلاق دی جائے بس. جب 3 مینسز آ کے گزریں گے تو 1 طلاق سے نکاح ختم ہو جائے گا. یہ سب سے بہترین طریقہ ہے اگر دینی ہو, یعنی جب چاہے دوبارہ نکاح بھی کر سکتے ہیں. اور عورت عدت کے بعد یعنی طلاق کے بعد 3 مینسز کے بعد جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے. اگر پریگننسی ہے تو بچہ ہونے کے بعد. وطر کی دوسری رکعت میں یا تیسری میں قنوت سے پہلے یا قنوت کے بعد امام کے ساتھ شریک ہوا تو نماز کیسے مکمل کروں؟ جیسے نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھیں جیسے فرض میں شامل ہوتے ہیں. البتہ دعائے قنوت امام کے ساتھ ہو جائے گی, وہ پھر الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تیسری رکعت میں آئے نا امام کے ساتھ, تو تیسری رکعت میں امام تو دعائے قنوت پڑھ لیتے ہیں, تو بس آپ کی بھی ہو گئی, آپ نے پڑھ لینی ہے. اس کے بعد ایسے ہی جیسے مغرب کی نماز پڑھتے ہیں آپ مکمل کرتے ہیں.